اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ و مہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث سے تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو نبی صاحب پہ ایسی محبت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان وہ لائے تھے۔ چڑھتے سورج کی تو پوجا سب لوگ کرتے ہیں، جب تاریخ بن جاتی ہے اس کے بعد تو دشمن بھی مان لیتے ہیں، لیکن بڑی بات ہوتی ہے کہ جب تاریخ بن رہی ہو اس وقت اس کو تسلیم کر لینا۔ صحابہ کرام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جب تاریخ بن رہی تھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت ایمان لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و تصدیق کی۔ آج چونکہ تاریخ بن چکی، آپ دیکھیں ہندو بھی نبی علیہ السلام کی شان میں نعت لکھتے ہیں، سکھ بھی لکھتے ہیں، انگریز بھی ان کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں۔ تو آج تو تاریخ بن چکی، دنیا اس کی عظمت کو ماننے کو تیار ہے، جب بن رہی ہوتی ہے اس وقت عظمت کو ماننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو انہوں نے فوراً ان کے دعویٰ کو تسلیم کر کے ان پر ایمان لے آئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے قبول کرنے میں تردد کیا سوائے ابو بکر کے، جب میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے بلا تذبذب اس کو قبول فرما لیا۔ تو یہ بڑی عظمت تھی ان کی۔ حضرت علی عنہ پر پیش کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی سے میں مشورہ کروں گا۔ حضرت عمر عنہ تو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر نے بازی لے گئے اور انہوں نے فوراً اس بات کو تسلیم کر دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بھی فرمائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق عنہ نے اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دی، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص عنہ، یہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت دینے پر اسلام لائے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور غم کے ہر وقت کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا پہنچائی، ایک ہجوم تھا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر ابوبکر صدیق عنہ کو کہا، ادرک صاحبک، اپنے دوست کا خبر لو، کفار ان کے ساتھ بہت برا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق عنہ آئے اور کفار کے مجمع کے اندر گھس گئے اور ان کو کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا اور ابوبکر صدیق عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق عنہ جواب میں اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اتنا مارا گیا کہ ابوبکر صدیق عنہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیا اور اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے مگر ساتھ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اعمال میں بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے آگے نکل گئے۔ ایک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج روزہ دار کون ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی میں روزہ دار ہوں۔ آپ نے پوچھا، آج جنازے کے پیچھے کون چلا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے جنازے کے پیچھے میں چلا ہوں۔ پوچھا کہ محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ آپ نے جواب دیا، ابوبکر نے کھلایا۔ پوچھا آج بیمار کی عیادت کس نے کی؟
ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت میں نے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ اوصاف ہوں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شخص جنتی ہے. سیدنا صدیق اکبر عنہ کے فضائل میں 181 احادیث ہیں احادیث کی کتب میں. ان میں سے 88 احادیث ابو بکر و عمر دونوں کے فضائل کے بارے میں ہیں، اور 17 احادیث جو ہیں وہ خلفائے ثلاثہ کے فضائل کے بارے میں، اور 14 احادیث جو ہیں وہ خلفائے اربع کے بارے میں. چاروں خلفائے اربع کا تذکرہ ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق لانو نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ راشد بنے، خلیفہ اول بنے. یہ جو خلافت کی ترتیب ہے اللہ کی شان کہ یہ بھی دلائل سے ثابت ہوتی ہے. آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو کرنی کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا بامانی زمانہ ہے. اب اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو چار جو خلفاء ہیں ان کے ناموں کا جو آخری حرف ہے اس کو ملائیں تو کرنی کا لفظ بن جاتا ہے. صدیق کی قوف، عمر کی را، عثمان کی نون اور علی کی یا. اگر ان چار حروف کو ملائیں تو کیا لفظ بنتا ہے؟ کرنی کا لفظ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خلافت کی جو ترتیب تھی یہ بالکل ٹھیک تھی، من جانب اللہ تھی. اور ویسے بھی ایک اور دلیل سن لیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہی ان کی اولیت کی تصدیق کر رہا ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ کا مادہ کاف با کاف را ہو، حروف اصلی جو ہے نا با کاف را ہو، تو وہ اس میں اولیت ہوتی ہے. جیسے بکرا کل کے دن کا اگلا حصہ، پہلا حصہ. بکور موسم کا پہلا کھل. اور باقرہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اپنے خامد کو دیکھ رہی ہو، اس کو باقرہ کہتے ہیں. تو ابو بکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ خلافت میں پہلے نمبر پر ہی سجدے تھے اور اللہ نے ان کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا. ایک اور بھی سن لیجئے بات کہ جتنے خلفاء راشدین تھے ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی. اب رشتہ داری میں سسر کا جو مرتبہ ہوتا ہے نا وہ باپ کی مانند ہوتا ہے، اور داماد کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ بیٹے کی مانند ہوتا ہے. رشتے تو دونوں ہیں مگر سسر میں باپ کی سینس زیادہ آتی ہے اور داماد میں بیٹے کی سینس زیادہ بنتی ہے. اب چاروں خلفاء میں سے 2 داماد تھے اور 2 سسر تھے. حضرت ابوبکر صدیق لانا بھی سسر تھے، عمر لانا بھی سسر تھے. اللہ نے ان کو پہلے خلافت عطا فرمائی اور جو داماد تھے بیٹوں کی جگہ پر تھے ان کو اللہ نے بعد میں خلافت عطا فرمائی. اور ان دامادوں میں بھی 2 داماد تھے، عثمان لانو اور حضرت علی لانو. مگر عثمان غنی لانو کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کا پلہ بھاری رہا. وہ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے اور حضرت علی لانو پھر چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے. تو رشتہ داری کی نظر سے دیکھیں تو بھی ترتیب خلافت یہی نظر آتی ہے، ناموں سے دیکھیں تو بھی ترتیب خلافت یہی نظر آتی ہے. تو ابو بکر صدیق لانو کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل بنا دیا. چند باتیں تھیں جن میں ابو بکر صدیق لانو پوری امت میں سب سے آگے نکل گئے. ایک تو یہ کہ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. دوسرا قرآن مجید کا نام مصحف جو رکھا تو صدیق اکبر نے رکھا. پھر جامع القرآن بنے. قرآن مجید مختلف پارچات پہ چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کروانا یہ حضرت ابوبکر صدیق لانو کا کام تھا. وہ جامع القرآن بنے. پھر خلیفہ راشد سب سے پہلے انہی کو کہا گیا. پھر ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کو اپنے والد کی زندگی میں خلافت ملی. بیٹے کو باپ کی زندگی میں اتنی عزت ملے یہ کسی کی بخت ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق لانو کے والد زندہ تھے اور ابو بکر صدیق لانو خلیفہ امیر المومنین بنے. پھر حضرت صدیق اکبر لانو نے بیت المال کو قائم کیا سب سے پہلے. پھر خلافت کے لیے ولی عہد کو متعین کیا. چنانچہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے عمر لانو کو بلایا اور عمر لانو کو کہا کہ میں اپنے بعد آپ کو اپنا نائب متعین کرتا ہوں. تو عمر لانو نے آگے سے کہا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا. تو وہ صدیق لانو جو ہے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے
اور ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ ذرا تلوار لاؤ، میں عمر کو جو ہے نا گردن اڑاؤں، یہ کون ہے جو امیر المومنین کی بات سے انکار کرتا ہے؟ تو جب عمر لانو نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق لانو اپنی بات میں اتنے پکے تھے تو فوراً کہہ دیا جی میں نے آپ کی بات کو قبول کیا، میں ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ خلیفۃ الرسول کا جو لقب تھا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر لانو کے لیے استعمال ہوا۔ ان کو صدیق بھی کہا گیا اور عتیق بھی کہا گیا، اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر قرآن مجید نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو چند القابات دیے ہیں، وہ بھی انوکھی چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم معزز وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر صدیق عنہ کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اتقا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اتقا بھی تھے تو اکرم بھی وہی تھے، اللہ نے ان کو یہ اکرام بھی عطا فرمایا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، بس بس کرے گا۔ یہی الفاظ اللہ نے صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال فرمائے، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ جو اتقا ہے، جو اکرم ہے اللہ کے سامنے، اللہ اتنا اسے دے گا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یردا کا لفظ جو نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، قرآن مجید نے اسی کو ابو بکر صدیق عنہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا، ان کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید میں کیے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے۔ اور جن لوگوں نے ابو بکر صدیق عنہ کی اتباع کی، اللہ نے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ ان لوگوں کے لیے آیت اتری جو ابو بکر صدیق عنہ کے ساتھ تھے، اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے اوپر تو وہ بڑے سخت گیر ہیں لیکن آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ اور یہی الفاظ اللہ نے حضرت صدیق عنہ کے جو ساتھ دینے والے لوگ تھے ان کے لیے فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ہو بہو وہی معنی بنتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، عبادہ ابن صامت عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے ایک مرتبہ یہ بیعت لی، لا نخاف لومۃ لائم، دین کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بیعت لی گئی، اور یہی صفت ابو بکر صدیق عنہ کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے ان میں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر بعثت کے مقاصد اللہ نے جہاں بیان کیے تو نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جہاں ابو بکر صدیق عنہ کا تذکرہ آیا اللہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تحزن، آپ گھبرائیے نہیں، آپ افسوس نہ کیجیے، غمزدہ نہ ہوئیے۔ اور یہی الفاظ جو ہے
وہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال کیے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو لا تحزن کا لفظ اللہ نے محبوب کے لیے استعمال کیا اور نبی علیہ السلام نے وہی لفظ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے لیے استعمال کیا. تو دیکھیے نسبتیں کیسے بالکل ایک جیسی تھی. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ کی معیت ملی تو ابو بکر صدیق عنہ کو بھی اس معیت میں سے حصہ ملا. چنانچہ ان اللہ معنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق عنہ کے لیے استعمال کیا ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرا، کہ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر عنہ دو تھے غار ثور کے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا دو میں سے دوسرا. تو یہ ثانیہ اثنین کی نسبت بھی ابو بکر صدیق عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. اب رافت اور رحمت یہ دو صفتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا قرآن مجید میں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہی دو صفات کا تذکرہ ابو بکر صدیق عنہ کے لیے کیا. فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اور ایک روایت میں ہے ارأف امتی بے امتی ابو بکر. تو وہی رحمت اور رافت جو نبی علیہ السلام کے اندر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ یہ دونوں صفات اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرما دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائی ہجرت کے سفر میں. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ان کو نصیب ہوئی. ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے گھر اپنی چارپائی پہ سلایا اور کافروں کی جو امانتیں تھیں ان کے سپرد کر دیں اور کہا کہ علی یہ امانتیں کافروں کو دے کر پھر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا. اور نبی علیہ السلام پھر صدیق اکبر عنہ کے گھر گئے اور ان کو لے کر پھر اپنے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو پسند کیا کہ کافروں کی امانتیں ان تک پہنچا دیجئے، اور اللہ نے صدیق اکبر عنہ کو پسند کیا اے ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ بحفاظت پہنچا دینا. حضرت ابو بکر صدیق عنہ جاتے ہوئے جو کچھ اپنے پاس مال تھا وہ ساتھ لے گئے کہ شاید راستے میں ضرورت پڑے گی. بعد میں ان کے والد نے بچیوں سے بیٹیوں سے پوچھا کہ کیا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک کپڑے کے اندر کچھ پتھر ڈال کے اپنے نابینا دادا کو دکھا دیا کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کپڑے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق عنہ کے ان جو ہے وہ تعاون سے اور مدد سے بہت زیادہ خوش تھے. ابو بکر صدیق عنہ خود تو سفر میں ساتھ نکلے ہی صحیح، اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا بیٹا سارا دن مکہ والوں کی باتیں سننا اور رات کے اندھیرے میں آ کر ہمیں حالات حاضرہ کی اطلاع دے دینا. اپنے غلام کو کہا کہ بکریاں چرانے کے بہانے تم فلاں جگہ پہ آنا اور ہمیں دودھ پلا دینا. اپنی بیوی کو کہا آپ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کرنا، اور اپنی بیٹی اسماء لانا جو بڑی تھی، عائشہ لانا کی بڑی بہن تھی، ان کو کہا تم چھوٹی بچی ہو کوئی تم پہ شک بھی نہیں کرے گا، تم یہ کھانا ہمیں فلاں جگہ پہنچا دینا تاکہ میں اپنے محبوب صاحب کو کھانا کھلا سکوں. کھانا کھلانے کی بھی ترتیب بنا دی، دودھ پلانے کی بھی ترتیب بنا دی، خبریں پہنچانے کی بھی ترتیب بنا دی، اور خود بھی ساتھ ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں. دیکھیے خدمت کا حق ادا کر دیا. ایک ہجرت کا رفیق تھا ابو بکر صدیق عنہ اور ایک معراج کے رفیق تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. مگر ان دونوں میں فرق ہے. جو معراج کا رفیق تھا وہ آیا نبی علیہ السلام کو معراج کی رات جگانے کے لیے، اور جو ہجرت کا رفیق تھا نبی علیہ السلام ہجرت کی رات خود ان کے گھر گئے ان کو جگانے کے لیے. جب غار ثور میں پہنچے
تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو جائیے، میں غار کے اندر داخل ہو کے دیکھ لیتا ہوں کوئی نقصان دہ چیز تو اندر نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اندر گئے، کچھ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اور اس بات کا ڈر تھا کہ ان سوراخوں میں سے کوئی سانپ بچھو نکل سکتا ہے اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، تو ابو بکر صدیق نے ان سب کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ ایسا تھا جو قریب بھی تھا مگر اس کے لیے پتھر نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اگر بیٹھوں گا تو اس کو تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر لوں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھ لیجئے اور اب آپ آرام فرمائیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کے جاگے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، 2 گودیں تھیں، نبی علیہ السلام نے ان گودوں میں سر رکھا۔ ایک گود تھی عائشہ صدیقہ کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو صدیقہ کائنات بنا دیا، اور دوسری گود تھی ابو بکر صدیق لانو کی، نبی علیہ السلام غار ثور میں اس پہ سر رکھ کے آرام فرمایا اور ان کو صدیق کائنات بنا دیا۔ آج عاشق اپنے معشوق کے لیے حسرت کرتے ہیں ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، ہمیں محبوب کے ساتھ تخلیہ چاہیے، الگ وقت چاہیے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، مگر عاشقوں کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں سیدنا صدیق عنہ وہ عاشق صادق تھے، اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا، ان کے محبوب ان کے سامنے ہیں، گود میں سر رکھا ہوا ہے اور وہ صدیق عنہ اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج کوئی عاشق کتاب کھول کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے محبوب، میں کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں، مجھے کتاب کا ہر ورق تیرا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق عنہ کی قسمت ہی دیکھیے، ان کے سامنے کتاب نہیں تھی بلکہ خود محبوب کا چہرہ ان کے سامنے تھا اور وہ بیٹھے ہوئے اس محبوب کا دیدار کر رہے تھے۔ کائنات نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک طرف عشق صدیق تھا اور دوسری طرف حسن رسول تھا، اور ابو بکر صدیق عنہ کی قسمت دیکھیے کہ وہ 3 دن رات جو ہے اس حسن کا نظارہ کرتے رہے اور ان کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت مولانا تعالی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اے ابو بکر، میں جب غار ثور کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کھلے قرآن کی مانند ہے۔ ابو بکر، تو مجھے ایک قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ جہاں سیدنا صدیق عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ تھا، کوئی کیڑا تھا، اس نے ڈسا تو وہ صدیق عنہ پر زہر کا اثر ہوا اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اب آنسو جو گرا تو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرا، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا ما یبکی کا یا ابی بکر، ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے، کونین کے سردار کا سر تیرے گود میں ہے اور ابو بکر تو رو رہا ہے۔ عرض کیا ہے اللہ کے وسلم، یہ بے اختیاری کا رونا تھا، تکلیف کی وجہ سے آ گیا، مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اس کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو گلاب کے پھول کی مانند تھا، یہ شبنم کا قطرہ تھا جو اس گلاب کے پھول کے اوپر آ کر گر گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک عطا فرمایا، جس کو ابو بکر صدیق عنہ نے اپنے زخم پہ لگایا اور وہ جو کیڑے کے کاٹنے کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو معراج کی شب نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا اس کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا
اور جو ہجرت کی شب نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا اللہ نے اس کو صحابہ کا سردار بنا دیا. تو سیدنا صدیق اکبر عنہ باقی سب لوگوں سے بازی لے گئے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے, اول نمبر لے گئے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پیاری ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں. ایک اطیب خوشبو, دوسرا نیک بیوی, اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی مجھے دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں, ایک خوشبو پیاری ہے, ایک بیوی پیاری ہے, اور ایک نماز پیاری ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں ذرا دیکھیے اللہ نے کیا وسعت دی ہوئی تھی کہ ان 3 باتوں میں دنیا کی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں. ایک انسان خوشبو استعمال کرتا ہے جب نہا دھو لیتا ہے, جسم پاک صاف ہوتا ہے. خوشبو نہانے سے پہلے نہیں استعمال ہوتی, نہانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے. تو خوشبو سے انسان کا جسم معطر ہو جاتا ہے, پاک صاف ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنی بیوی سے ملاپ کر لیتا ہے تو اس کے دماغ کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. اور جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اس سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. تو جسم بھی پاک ہو گیا, دماغ بھی پاک ہو گیا, دل بھی پاک ہو گیا. نبی اسلام کو یہ 3 چیزیں پسند تھیں. محبوب صاحب نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر صدیق سے فوراً اٹھے, اے اللہ کے حبیب مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پوچھا ابو بکر کون سی 3 چیزیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا, آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا, یہ چیز مجھے بہت پسند ہے. اور دوسرا اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا. اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہے, اس لیے مجھے یہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سیدنا صدیق اکبر عنہ اپنا پورا مال نبی علیہ السلام پہ خرچ کر دیتے تھے. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق عنہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پوچھا ابو بکر صدیق کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر ہوں, میرے پاس مال ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, لیکن پیش کرنے والا ہاتھ اوپر کہا جاتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے کہا جاتا ہے. جب میں دیتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے میں کہیں بے ادبی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیجئے وہ ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کیا کرے, دینے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. چنانچہ اتنا مال خرچ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ بلا کر کہہ دیا ابو بکر میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا, ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. کتنے احسانات کیے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے, ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. علامہ اقبال نے بڑے پیارے لفظوں میں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار, ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے, اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس, ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر, اے وہ کہ جو حق سے تیرے دل کو ہے قرار, رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا, مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے پر زند و زن کا حق. اے اللہ کے وسلم میں اپنا آدھا مال اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں اور باقی آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں. کی عرض نصف مال ہے پر زند و زن کا حق, باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بلائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ و مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث سے تکوین روزگار.
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو نبی صاحب پہ ایسی محبت تھی، اپنا پورا مال ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔